بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پہ لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے، اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، جس کے ملنے پہ اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی بھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہی کون ہے؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ میں اپنی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر پریشانی کی مشکور ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے اللہ کی بہت سی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن اب میں بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں اور جاننے لگی ہوں، میں جان گئی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، ہر تاخیر، ہر دیر ایک نعمت ہوتی ہے، ہر مشکل میں برداشت کرنا بھی نعمت ہے، چیزوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آنا نعمت ہے۔ کبھی کبھی یہ ایک نعمت کی طرح نہیں لگتا، لیکن یہ نعمت ہی ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یا اللہ، میں ہر ایک چیز کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے جو نعمتیں بخشی ہیں میں ان سب چیزوں کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھ سے دور کی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ راتوں رات اتنے مضبوط نہیں ہو جاتے، آپ کی زندگی میں کمزوری اور غم کے دن آتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ پر دل سے بھروسہ کرنے لگ جائیں اور اپنے دل کو بلکہ خود کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیں گے تو اللہ آپ کو ان چیزوں سے نوازے گا جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر دن اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اسے اپنی عادت بنا لینی چاہیے، پھر انشاءاللہ ایک دن آپ بڑی بڑی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں گے۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے، وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب تمہیں بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے تمہارا اللہ، تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور بے خبر ہے اور باخبر ہے۔ زندگی میں ہر خواہش مکمل کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ جو ہم دوسروں کو مل گیا اتنی آسانی سے ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے رب سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں سب بھی مل جائے تو بھی ہمارا کوئی کاش رہ ہی جاتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کی حکمت پر سوال نہ کیا کرو۔ وہ تمہیں اداس کر کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو تمہیں بہتر کی بجائے بہترین دیتا ہے۔ بس صبر کرو تم اور دیکھو وہ کس قدر رحیم ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ فلاں کردار کی کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش وہ ایسا کر لیتا، کاش وہ ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا۔ ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، کیونکہ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی ہی کہانیاں ہماری زندگیوں میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بجائے بار بار صفحے پلٹنے کے تسلیم کی خود ڈال دینی چاہیے کہ کہانی ختم ہو چکی، اب اس کا ادھورا پن ہی مکمل ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کیونکہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ معاشرہ کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر تو رکھے اور امیج بنا کر شر کرتا رہے، لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا۔ اس لیے جب معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے اپنے قول و فعل کو درست کیجیے، پھر معاشرے کو دعوت دیں۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غم خوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی من کی بات کو ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کو مکمل کرنا دوسرے انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرے انسان آپ کے کچھ حصوں کی چابیاں ہیں، لیکن آپ کوئی ایسا صندوق نہیں ہے جسے کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کو اپنی خوشی اپنے اندر اور اپنی زندگی کسی خاص مقصد میں تلاش کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے انسان صرف آپ کے لیے بونس ہیں۔ ان کی تعریف و قدردانی ملے تو بہت اچھے، نہ ملے تو ہمیں اپنی قدر خود معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی کا اپروول نہیں چاہیے خود کو اچھا سمجھنے کے لیے۔